ہاتھ اس پر اگر پڑا نہیں ہے، بو ہو کے تو پھول اڑا نہیں ہے۔ شاعر فبو مینس خوشبو۔ شاعر فرماتے ہیں یہاں پر بقاولی کہتی ہے کہ اگر کسی نے اسے چرایا نہیں تو خوشبو بن کر اڑنے لگا تھا کیا؟ نرگس تو دیکھا کدھر گیا گل، سوسن تو بتا کدھر گیا گل۔ شاعر کہتے ہیں کہ بقاولی غم سے نرگس سے کہتی ہے تیری آنکھیں تو ہیں، تو نے تو دیکھا ہوگا کہ کس نے میرا پھول لیا اور میرا پھول کہاں گیا، اور اے سوسن تو اپنی زبان سے مجھے میرے پھول کا پتہ دے۔ بیٹا یہاں اس نے آپ کو میں بتا دوں، نرگس کا پھول اس نے اس لیے استعمال کیا ہے کہ نرگس آنکھ کی شکل کا ہوتا ہے اور سوسن کا پھول جو ہے وہ نکلی ہوئی زبان کی مانند ہوتا ہے، اس لیے اس نے یہاں نرگس اور سوسن کے پھول استعمال کیے ہیں۔ سنبل میرا تازیانہ لانا، شمشاد انہیں سولی پہ چڑھانا۔ یہاں پر شاعر فرماتے ہیں سنبل، بقاولی سنبل سے کہتی ہے کہ میرا تازیانہ یعنی میرا کوڑا لا، میں چور کو سزا دوں گی۔ شمشاد سے کہتی ہے کہ سولی پر چڑھا دوں۔ یہاں بیٹا سنبل اور شمشاد کا اس نے استعمال کیا ہے۔ سنبل کا پھول بالدار ہوتا ہے، اس کے بال ہوتے ہیں جس سے کوڑا بن سکے، یعنی ہتھوڑ مار کوڑا۔ اور شمشاد ایک درخت ہے جو سیدھا ہوتا ہے جس پر چور کو پھانسی دی جا سکتی ہے۔ تھرائیں خاص سے صورت بید، ایک سے پوچھنے لگی بید۔ شاید بیٹا یہاں پر خواص نوکرانیاں، بید مینس بید کا درخت، بید جہاں دو چشم ہے نا اس کو بولتے ہیں راز۔ شاعر فرماتے ہیں کنیز بقاولی کو غصے میں دیکھ کر بید کے درخت کی طرح کانپنے لگی اور ایک سے آپس میں پھول کے بارے میں پوچھنے لگی۔ نرگس نے نگاہ بازیاں کی، سوسن نے زبان درازیاں کی۔ شاعر فرماتے ہیں نرگس نے اپنے آنکھیں پھاڑ کر ہر طرف دیکھا اور سوسن نے زبان نکال کر چلایا۔ پتا بھی پتے کا جب نہ پایا، کہنے لگی کیا ہوا خدایا۔ بقاولی کو جب کسی نے پھول کا نام و نشان نہ بتایا تو وہ خدا سے فریاد کرنے لگی کہ میرا پھول کدھر گیا۔ اپنوں میں سے پھول لے گیا کون، بیگانہ تھا سبزے کے سوا کون۔ بقاولی اپنے دل میں کہتی ہے کہ اپنے عزیزوں رشتہ داروں میں سے تو پھول کوئی لے جا نہیں سکتا، یہاں سبزہ ہی بیگانہ یعنی گھاس کو سبزہ کہتے ہیں، بیگانہ ہے کہ اس کے بغیر اور کوئی غیر موجود نہ تھا۔ شبنم کے سوا چرانے والا، اوپر کا تھا کون آنے والا۔ شاعر فرماتے ہیں کہ بقاولی کہنے لگی کہ شبنم اوپر سے رات کو آتی ہے، اس کے بغیر یہ کام اور کوئی نہیں کر سکتا، اس نے پھول چرایا ہوگا۔